أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سورہ بقرہ اللہ کے کرم سے پوری ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا زہراوین، یہ دو چمکتی ہوئی صورتیں ہیں۔ دو کیوں کہا؟ ان کے مضامین ایسے ہیں کہ جس طرح کوئی رسی بانٹ دی جائے اور دو ڈورے ہیں اس میں، اور ایک نیلا اور ایک پیلا، تو وہ بٹے ہوئے کبھی ایک ظاہر ہوتا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک ظاہر ہوتا ہے کبھی دوسرا۔ ان کے مضامین اسی طریقے سے ہیں کہ ایسے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ دونوں بٹی ہوئی صورتیں ہیں۔ زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کے مضامین بتاتے ہیں کہ یہ صورت بھی سورہ بقرہ کے قریب میں سن 3 ہجری اور 4 ہجری اور اس کے بیچ میں بعض مضامین بہت آخر میں نازل ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جس طرح کچھ عقائد بتائے گئے تھے، اور لیس البر سے آگے تک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے آگے تک کچھ احکام بتائے گئے، عقائد بتائے گئے، اور آخر میں پوری صورت کی تلخیص کی گئی۔ سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح ہے، شروع میں عقائد بتائے جا رہے ہیں بہت آگے تک، لیکن پھر چوتھے پارے کے تقریباً پاؤ سے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، اور وہاں سے آخر تک عملی احکام بتائے گئے ہیں۔ گویا جس چیز کی ترغیب دی جا رہی تھی کہ اعمال پر کھڑے ہو جو سورہ بقرہ میں، تو سورہ آل عمران میں اس کی عملی شکل ہے۔ غزوہ احد دکھایا جائے گا کہ جس قربانی کا تذکرہ تھا اس کا قربانی کرنے کا وقت آ گیا، اب کر کے دکھاؤ، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ سورہ بقرہ میں شروع میں جو عقائد کی بحث آئی وہ یہودیوں کو سامنے رکھ کر کے آئی، اور ان کی کمزوریوں کو بھی بیان کیا گیا، اور ایمان والوں کو ان کی کمزوریوں سے بچنے کا حکم ملا، اور ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور ان کے ڈول کا بھی پول کھولا گیا کہ لوگ ان کو پڑھا لکھا اور بہت نیک اور بہت مقدس ہستیاں سمجھتے تھے، تو اس راز سے پردہ ہٹایا گیا کہ جن کو تم مقدس ہستیاں سمجھتے ہو، اندرون ان کا بہت تاریک تر ہے، ان کے اندر کے حالات دیکھو، اسی لیے یہ سچے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بات اس صورت کے اندر بھی ہے، لیکن یہودیوں میں بہت کم لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، عیسائیوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، تو اس کا مطلب جن کمزوریوں میں یہودی مبتلا ہوئے تھے، عیسائی اس سے کچھ کم درجے میں تھے، اسی لیے ان کو زیادہ لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ان میں سے۔ اور جو ضد اور نفرت یہودیوں میں تھی، عیسائیوں میں اس کے مقابلے میں کم نفرت تھی۔ یہ سارے واقعات اس میں آئیں گے، اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عرب میں آج سعودی میں ہی یہ علاقہ ہے، حائل وغیرہ کے علاقے کی طرف نجران کا علاقہ، یہاں عیسائی حضرات رہتے تھے، وہاں سے ایک وفد آیا تھا، 80 لوگوں پر مشتمل تھا یا 60 لوگوں پر مشتمل تھا وہ وفد، اور ان کے جو امیر تھے اس کا نام عبد المسیح آتا ہے ہماری کتابوں میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عیسائیت پر کافی لمبی چوڑی گفتگو کی۔ اس گفتگو کے پس منظر میں اس صورت کے مضامین ہیں، لیکن یہاں ایک مشکل مسئلہ ہے، وہ کیا؟ روایات سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کا سورہ آل عمران کب نازل ہوئی، تو اس کے نزول کا زمانہ 3 ہجری یا 4 ہجری کے بیچ کا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کے جو واقعات ہیں تو وہ سورہ آل عمران کے بہت شروع میں پڑھنے کے واقعات ہیں، لیکن جو یہ وفد آنے کا تذکرہ ہمارے یہاں ملتا ہے وہ سب نے 9 ہجری کا تذکرہ کیا ہے۔ جی رمضان کے بعد جب وہ 8 رمضان میں تو کیا کہتے ہیں کچھ اور معاملات پہ مکہ فتح ہوا، تو جب حالات بن گئے باہر سے قبائل کے آنے کا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، قبائل کے آنے کا حالات بنے، تو 9 ہجری میں بڑے بڑے قبائل آئے،
انہیں 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نجران کا وفد بھی آیا تھا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ان کے ساتھ جب مباہلہ کیا گیا تو اس موقع پر آپ قرآن پاک نے کہا کہ پھر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر نکلے تھے۔ تو سوال پیدا ہوا دوسری 3 بیٹیوں کو کیوں لے کر نہیں نکلے؟ تو سیدھا جواب ہے کہ تینوں بیٹیاں تو 9 تک انتقال فرما گئی تھیں، اس وقت میں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس سے متعین ہو گیا کہ یہ وفد 9 میں آیا اور سورت کے مضمون ہے 3 کے۔ تو پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یا تو اس سے ہٹ کر کے مضامین ہیں، اور جب وہ وفد آیا تو اس کے اوپر یہ مضامین فٹ ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریباً اس کے قریبی رائے بنتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ وفد 2 مرتبہ آیا، شروع میں بھی آیا، 2 ہجری میں آیا ہے یا 3 میں آیا ہے وہ وفد۔ اور اس کے بعد جو مباہلہ کا مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا تو تب وہ 9 ہجری میں آیا ہے، جب وہ بھاری تعداد میں آئے، 60 لوگ آئے اور ایک وفد کی بڑے وفد کی شکل میں آئے۔ مسجد نبوی میں ان کا قیام کروایا گیا، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، کس لیے؟ تاکہ ایمان والوں کی عبادت کے طریقے کو یہ دیکھیں۔ انہوں نے ایمان اس وقت میں قبول نہیں کیا تھا، ایک معاہدہ اور ایک صلح کر کے واپس چلے گئے تھے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ ان حضرات میں سے بڑی تعداد کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھیں اور پھر یہ سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، شروع میں بات کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ وہ ذات جس کی عبادت کی جا سکے، پوجنی ہے، جس کو پوجا جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے، اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہی تو زندہ رہنے والا ہے، القیوم اور وہی کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اشارہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکیلا ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی حی نہیں، سب کے سب پہلے مردہ تھے، پھر پیدا ہوئے اور پھر ایک وقت میں مر گئے۔ تنہا ذات ہے اللہ کی جو ہر وقت میں حی، کب سے ہے؟ جب سے کچھ نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے۔ القیوم کائنات کو تھام کر رکھنے والا، اس کا نظام چلانے والا ہے، ہمیشہ سے چلا رہا ہے، ہمیشہ چلائے گا، ہمارے تصور سے بالا ہے۔ نزلہ اسی نے اتارا علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، اور کتاب پر الف لام، اس کتاب کو، بالحق برحق اتارا، اس کا اتارنا برحق، جو کچھ اس میں آیا وہ سب کا سب سچ، مصدقاً اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، سچ ماننے والی ہے، لما ان کتابوں کو، بین یدیہ ما جو، بین یدیہ اس کے سامنے ہے۔ بین یدیہ کے لفظی معنی ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں، مگر قرآن پاک میں ہر جگہ اس کا معنی یہی بنتا ہے جو اس کے موجود ہیں، یعنی جو کتابیں قرآن کے نزول کے وقت میں موجود تھیں، آسمانی کتابیں، ان کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور کیا تصدیق کرتا ہے؟ کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ اور اللہ ہی نے تورات کو بھی اتارا، والانجیل اور انجیل کو بھی اتارا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ تورات اور انجیل کیا تھیں؟ ہدن للناس، وہ بھی سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ سراپا کا ترجمہ ہدن، یہ بڑا سخت لفظ ہے، مصدر ہے، یعنی ہدایت دینے والی نہیں بلکہ ہدن کے معنی سراپا ہدایت، زبردست ہدایت۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اسی نے اتارا فرقان کو، تورات اتاری، انجیل اتاری، قرآن اتارا اور اسی نے فرقان اتارا۔ تو فرقان کیا چیز ہے؟ بعض حضرات نے کہا وہ معجزات جو انبیاء کرام کو دیے گئے، جن کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ میں فرق ہوا، وہ فرقان ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ احکام جن کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز ہوا، وہ احکام فرقان ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات کی یہ رائے ہے کہ نہیں، یہی کتابیں جو اللہ نے اتاری یہی فرقان ہیں۔ اور اس طرح کا انداز قرآن پاک کا پیچھے بھی گزرا، عطف تفسیری کہتے ہیں کہ یہ ساری آسمانی کتابیں کس لیے اتری؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اتاری۔ اسی نے تو فرقان اتارا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا، اب یہ اللہ کے احکام اور آیتیں تو آ گئیں، لیکن آگے لوگوں کا کیا انداز رہا ان کے ساتھ، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟
ان الذین بے شک وہ لوگ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا کفروا کوئی گالی نہیں ہے کافر بلکہ کافر کا معنی انکار کرنے والے آسمانی کتابوں کو نہ ماننے والے یہ کوئی گالی نہیں ہے ہمارے محاورے میں یہ گالی کے طور پر بولا جاتا ہے لیکن قرآن کی زبان میں گالی نہیں ہے نان بلیور جو نہیں مانتے یقین نہیں کرتے یہ کون سی گالی ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اللہ کے حکموں کا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا اب نہیں پڑھتا ہے تو کافر نہیں تو کیا کہیں گے اس کو لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے غالب ہے جس سے جب چاہے گا بدلہ لے لے گا اور اس کا علم بھی وسیع ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور میں نے کہا کہ بدلہ لینے کے لیے سزا دینے کے لیے دو طاقتوں کا ہونا ضروری ہے دو صفتوں کا طاقت نہیں ایک قدرت اور دوسرے علم یہ قدرت بیان ہوئی علم کیا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا نہیں چھپتی علیہ اس کے سامنے شیئن کوئی بھی چیز فی الارض نہ زمین میں چھپتی ہے ولا فی السماء اور نہ آسمان میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے اللہ اکبر یہ اس کے علم کا حال ہے کہ اس سے کوئی ذرہ کائنات کا چھپتا نہیں مثال کیسے نہیں چھپتا کا تصور کرو کتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہر انسان نئی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے ہر انسان نئی صورت لے کر پیدا ہوتا ہے ان کی صورتیں کون بناتا ہے اللہ اور کہاں بناتا ہے تین اندھیریوں کے اندر لیکن ہر شخص کو نئی صورت نئی شکل دیتا ہے یہ اس کا علم هو الذی وہی تو ہے الذی جو یصور شکلیں بناتا ہے کم تمہاری فی الارحام ماں کے پیٹوں میں کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو سوائے اس کے جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے تو عبادت کے لائق کوئی دوسرا ہو سکتا ہے العزیز وہ غالب ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے لیکن الحکیم حکمت والا ہے جو کام بھی کرتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب اوپر آیا کہ اللہ نے کتابیں اتاری تورات اور انجیل اور زبور اللہ نے اتاری فرقان اتاری اللہ نے قرآن اتارا اب ایک بڑی اہم بات بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوئے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز سے الفوز الکبیر میں تشریف فرمائی قرآن فرقوں کی گمراہی کی کہ اصل ان کی گمراہی ان کی کتاب کی غلط نافہمی کی وجہ سے ابتدا ہوئی کہ ان کی کتاب کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کو نہ سمجھ کر کے لوگ گمراہ ہو گئے نہ سمجھ کر کیوں گمراہ ہوئے اس لیے کہ جو بھی آسمانی کتابیں آتی ہیں ان میں کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں بالکل واضح ہوتے ہیں اور کچھ ماننے کے احکام ہوتے ہیں عقائد ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں مگر کچھ وہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی محدود عقل میں نہیں آ سکتی چونکہ عقل محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے اس کی صفات لامحدود ہیں مثلا اللہ کا عرش کیسا ہے اللہ کی کرسی کیسی ہے اللہ اس کے اوپر کس طرح بیٹھا ہے یہ انسان کی عقل میں آ سکتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا 6 گھنٹوں کے اندر انسانوں کا نہیں ساری کائنات کا فیصلہ ہو جائے گا یہ کیسے اللہ کرے گا تنہا سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے ساری کائنات کو تنہا چلا رہا ہے یہ انسان پورے طور پر اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے ایسی آیات کو متشابہات کہتے ہیں ان آیات کے لیے اصل رویہ یہ تھا کہ جب تک انسان کی کھوپڑی میں پورے طور پر یہ باتیں نہ آ سکیں تو ان کو مان لے کہ ٹھیک ہے جو میرے مالک نے کہا اسی طرح ہے چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا اس لیے جو اس نے کہا وہ برحق ہے میں اس کو اسی طرح مانوں گا اور جو احکام دیے جائیں ان کو مانے مگر جن لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے اور سوچ ٹیڑھی ہو جائے وہ کرنے کے کام کرتے نہیں بلکہ تلاش میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ملے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے حج نہیں کریں گے سنتوں پر نہیں چلیں گے اس پر بحث کریں گے کہ اللہ عرش پر ہے کہ فرش پر ہے عرش پر کیسے بیٹھا ہے اللہ کہاں رہتا ہے یہ بحثیں وہ چھیڑیں گے جن کے دماغ خراب ہیں فوراً شروع میں کہا گیا یہاں سے وہ قومیں گمراہ ہوئیں تم ان کی گمراہی سے بچنا یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے اختیار فرمائی کہ تورات اور انجیل میں کچھ باتیں تھیں جو متشابہات میں سے تھیں مگر اسی کے پیچھے جب عیسائی اور یہودی پڑے تو گمراہی کی ابتدا ہوئی اس کے بعد تو جب پھسلا تو پھر پھسلتا ہی چلا گیا
هو الذی وہی تو ہے الذی جس نے انزل اتارا علیک آپ کے اوپر الکتاب کتاب کو یعنی قرآن کو منہ آیات محکمات اس قرآن میں سے آیات کچھ آیتیں ہیں محکمات جو بالکل پکی ہیں. محکم کے معنی لفظی معنی تو پکی کے معنی جن کے مضمون بالکل صاف حکم بالکل صاف جن کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. نماز پڑھو کیسے پڑھیں اللہ کے حبیب بتائیں گے. روزہ رکھو کیسے رکھیں گے اللہ کے حبیب بتائیں گے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. حج کرو کیسا کریں اللہ کے حبیب بتائیں گے. ہن ام الکتاب یہ کتاب کی بنیاد ہے. یہ کتاب کی ماں لفظی معنی یہ اصل کتاب ہے اس پر عمل کرنا ہے. وَأُخَرُ اور کچھ دوسری آیتیں ہیں متشابہات جو متشابہ ہیں. متشابہ کا معنی ان کے مضمون سمجھنے میں آدمی کو شبہ لگتے ہیں آدمی پھسل سکتے ہیں. وہی کہ عرش کیسا ہے عرش پر کیسے ہے کرسی کیسی ہے کیسی اس کے اندر زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب انسانوں کی دو قسمیں فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر زیغ ٹیڑھ پن ہے. اللہم احفظنا منہ اللہ بچائے. فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ما ان چیزوں کے تشابہ جو ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں متشابہ ہوتی ہیں منہ اس میں سے. کیوں ابتغاء الفتنہ فتنے کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ اس سے کوئی فتنہ نکالیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں. یعنی کہ دیکھو عجیب بات ہے اگر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اس کا مطلب اللہ کا ایک جسم ہے اور جب اس کا کوئی جسم ہے تو جسم تو فانی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ فانی ہو جائے گا. یہ نعوذ باللہ یہ فتنہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے یہ فتنہ ہے. شرک میں مبتلا کرنے کے لیے یہ فتنہ ہے. وابتغاء تاویلہ اور ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے جی میں بہت عرصے سے ڈوبا ہوا ہوں کہ الف لام میم کا حقیقی معنی کیا ہے. تجھے کس نے کہا کہ اس کا حقیقی معنی تلاش کر؟ کس نے تجھے اس کا مکلف کیا؟ اس کا مطلب کہ اس کا دماغ ٹیڑھا ہو گیا. زیغن دل ٹیڑھے ہو گئے دماغ ہی نہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے. وما یعلم تاویلہ اور نہیں جانتا ہے ان کی حقیقت کو الا اللہ سوائے اللہ کے. والراسخون اور جو علم میں اور جو پختہ ہیں فی العلم علم میں راسخ ہیں جمے ہوئے ہیں علم کے اندر. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لے آئے. علم میں جو پختہ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے مانا جو سمجھ میں آئے وہ بھی مانا اور جو ہماری محدود عقل سے ماورا ہے وہ بھی مانا ہم نے. یعنی دین کے ہر کام میں حکمت ہے لیکن اس کی ہر حکمت ہر بندے کے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. کل من عند ربنا ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں الا اولو الالباب مگر عقل والے. وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے بس ہمارا رب جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے. نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے یہ عقل مند لوگ ہیں اور اوپر جو گزرے وہ بے وقوف تھے. عقل مندوں کی عقل مندی دیکھو ایک تو دامن بچا کر گزرتے ہیں ایسی جگہ سے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ ٹیڑھا نہیں کر دینا قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی. ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا. اللہ بچائے کب انسان ٹیڑھا ہو جائے. وہب اور عطا فرما تو لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن مہربانی انکا انت الوہاب بے شک تو ہی تو دینے والا ہے. ربنا اے ہمارا رب انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے الناس لوگوں کو لیوم ایسے دن میں. یہ لی معنی میں فی کے ایسے دن میں جمع کرے گا لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں. اس دن قیامت کے دن ہمیں یہ کام نہیں آئے گا کہ عرش کیسا ہے کرسی کیسی ہے. ہم کو تو ہمارے اعمال کام آئیں گے. اے خدا تو ہم کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ دعا کیا ہوئی؟ یہ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار اس دن کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف مخالفت نہیں کرتا المیعاد پختہ وعدے کی. میعاد مقرر کیے ہوئے وعدے کی جو اس نے وعدہ کر دیا کہ قیامت کے دن سب کو زندہ کروں گا اور حساب لوں گا اس کی مخالفت نہیں کرے گا وہ. ان الذین کفروا پھر اس قیامت کے دن کیا ہوگا فیصلہ ہوگا. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا اور جن کے دماغ خراب ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے. لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گی عنہم ان کے کام نہیں آئیں گے عنہم ان کے اموالہم ان کے مال
ولا اولادہم، اور نہیں کام آئے گی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم یہی تو، وقود، یہ واو الگ نہیں جس کا معنی ہم اور کریں، وقود یہ ملا ہوا ہے، وقود النار، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں، یہی آگ ہیں، یہی جلیں گے، الگ سے کوئی چیز جلنے والی نہیں۔ کداب آل فرعون، آج کوئی آدمی کفر کرے، انکار کرے، اس کا حال وہی ہوگا جو ان سے پہلے فرعونیوں کا حال ہوا تھا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یوں کہیں گے دأبہم، ان کا حال ہے کداب آل فرعون، فرعونیوں کے حال کی طرح، والذین، اور ان لوگوں کے حال کی طرح، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھوٹا سمجھا تھا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جھٹلایا تھا، مگر ہم اکثر اس کا مطلب سمجھتے ہیں جھٹلانا کیا ہوتا ہے، اس لیے سیدھا ترجمہ میں کراتا ہوں، کذبوا، جھوٹ سمجھا تھا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فأخذ، تو پکڑا، ہم، ان کو، اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اشارہ کیا ہو گیا؟ آج یہ مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک جو نہیں مان رہے ہیں اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا نمبر بھی اب آنے والا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب کے معنی سزا۔ قل، آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو معلوم ہوا کہ نافرمانی کی بنیاد پر آخرت کی سزا تو طے ہے، مگر کبھی کبھی جب انسان حدوں کو کراس کرے گا تو فرعون کی طرح دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور مکہ کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم کو بھی سزا ملے گی۔ اور سنو، قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم کو شکست دی جائے گی، تم کو ہرایا جائے گا، آخر تم ہار جاؤ گے، عرب میں نہیں مقابلہ کر سکو گے ایمان کی طاقت کا۔ اور یہی ہوا، کچھ بدر میں ہارے، کچھ احد میں ہارے، اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر سارا عرب حملہ کر کے گیا، لیکن آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے پلٹ کر کے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد سارے ہی ہار گئے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ ستغلبون، تم سب ہارو گے، ایران بھی ہارا، پھر روم بھی ہارا، ستغلبون، ان قریب تم ہارو گے، کب ہارو گے طے نہیں کیا، رفتہ رفتہ سارے ہارتے چلے جائیں گے۔ وتحشرون، اور یہ دنیا کی سزا ختم نہیں ہو گئی، سزا اتنی نہیں ہے، یہ تو چکھنے کے لیے، اصل سزا آخرت کی۔ وتحشرون، اور تم کو جمع کیا جائے گا، الی جہنم، اس جہنم کی طرف جو تمہارے لیے تیار ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ہے بچھونا، اور بہت برا ہے وہ بستر جہاں جا کر تم لیٹو گے، جہنم میں بہت بری ہے رہنے کی جگہ۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی یہ سورت، اور اگلی آیتیں بھی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں خاص طور سے عرب کے سارے لوگوں کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو، ابھی تک اگر کسی کو شک تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن غزوہ بدر میں اللہ نے ایمان والوں کی مٹھی بھر جماعت کو اتنی بڑی طاقتور فوج کے مقابلے میں غالب کر کے تمہیں ظاہر کر دیا کہ یہ دین سچا ہے، اور تم جس سوچ پر جی رہے ہو وہ سوچ سچی نہیں ہے، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تم ایمان قبول کرو۔ قد، یقیناً، کانا، ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک زبردست نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں بھڑ گئی تھیں، التقطا، جن دونوں نے ملاقات کی تھی، ہم ترجمہ کریں گے بھڑ گئی تھیں، فئتن، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، ان کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صرف اللہ کی محبت میں ان لوگوں سے جنگ کر رہے تھے جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آ گئے تھے، مکہ سے چل کر کے تقریباً 250 کلومیٹر آگے تک، نہیں 350 کلومیٹر۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور ایک دوسری جماعت تھی جو نافرمان تھی، کافر تھی، انکار کرنے والی تھی، وہ اللہ کو، اپنے مالک کو نہیں مانتی تھی، اسی لیے اس چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے، ہم، ان کو، مثلیہم، اپنے سے ڈبل، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، اور یہ عین جنگ کے وقت میں دیکھ رہے تھے۔ کون ڈبل دیکھ رہے تھے؟ مکہ کے مشرک ایمان والوں کو ڈبل دیکھ رہے تھے، حالانکہ ایمان والے ان سے 2 گنا کم تھے، یعنی ایمان والوں کی تعداد 1 اور اس کے مقابلے میں وہ 3، ایمان والے 313 اور وہ 1000،
تو کتنے کم تھے ایمان والے، اللہ اکبر، مگر وہ ایمان والوں کو ہی ڈبل دیکھ رہے تھے، کیوں؟ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والے بھی ان کو ڈبل دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ تھے ہی ڈبل۔ واللہ یؤید، لیکن پہلے معنی زیادہ واضح، اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد کرتا ہے بھی، تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی مدد کی، کیوں؟ وہ سچ کے لیے تھے اور یہ جھوٹ پر لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ، ضرور بضرور عبرت تھی، لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق حاصل کریں۔ یہ حق ہے اس لیے جیت گیا، لہذا اس حق کو تسلیم کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا عرب کے سارے مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سنائی گئی، لیکن خاص طور سے غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہودیوں کو مختلف موقع پر دعوت دی اور ان کو کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، اب بدر میں ہماری جیت سے تم کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اب تو اس دین کو مانو۔ خاص طور سے بنو قینقاع، ان کا جو مشہور قبیلہ تھا، ان کے بازار میں جا کر آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو سنائی بھی، لیکن نہیں مانا انہوں نے، بلکہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے دھمکی دے دی، کہا ہم مکہ والے نہیں ہیں، ہم بنو قینقاع ہیں، اگر ہم سے پالا پڑ گیا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ زین للناس حب الشہوات، کیوں نہیں مانتا ہے آدمی، انسان اپنے مالک کو، کیوں نہیں مانتا آخرت کو؟ کہا اصل میں دنیا میں انسان آتا ہے اور وہ کچھ جھنجھٹوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ زینا، خوبصورت بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، خواہشات کی محبتوں کو، من پسند چیزوں کو سجایا گیا اس کے سامنے۔ کس کو؟ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بچوں میں سے، والقناطیر، اور ڈھیر لگے، مقنطرہ، لگے ہوئے ڈھیر، والقناطیر، اور سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر، المقنطرہ، جو لگائے ہوئے ہیں، کس کے؟ من الذهب، سونے کے ڈھیر، والفضہ، اور چاندی کے ڈھیر، والخیل للمسومہ، والخیل، اور وہ گھوڑے، المسومہ، تین معنی، جو نشان لگائے ہوئے ہیں، جو سکھائے ہوئے ہیں، جو خوبصورت ہیں، جو کامل الاعضاء ہیں۔ ان گھوڑوں کی محبت سج دھج گئی ہے لوگوں پر، رس بچ گئی ہے۔ والانعام، اور چوپایوں کی محبت، والحرث، اور کھیتی کی محبت، مطلب جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور ہر ایک آدمی ڈبل کرنے کے چکر میں اتنا لگ گیا ہے کہ آخرت اس کو یاد ہی نہیں۔ یہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، لیکن اے انسانو سنو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ مر کے تو سب کو اس کے پاس جانا ہے، اس کی فکر کرو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ چیزیں جن میں تم الجھ کے رہ گئے ہو، اُنبئکم، کیا انبئ میں بتاؤں کم تم کو، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کیا چیز ہے وہ؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑا، جو بچے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، ایسے باغ ہیں، کئی باغ، تجری من تحتها الانہار، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزے جوڑا ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے ان چیزوں میں الجھ کے رہ جانا ہے، بلکہ یا ان چیزوں کو استعمال کر کے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بالعبادی، بندوں کو، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، کون دنیا کے لیے کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ کون ہے آخرت کے لیے کرنے والے؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک اننا، ہم، آمنا، ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مان لیا۔ اب دور جہالت میں، پچھلے دور میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، فاغفر، تو بخشش فرما تو لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، وقنا، اور بچا تو ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، الصابرین، اور ان کی صفتیں، الصابرین، جو ڈٹ جانے والے ہیں، تین معنی، نیکی کرنے کے لیے ڈٹنے والے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹنے والے،
اس راستے میں مصیبتیں آئیں تو ان پر ڈٹ جانے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور عاجزی کرنے والے اور اللہ کے فرمانبرداری کرنے والے، والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت میں رات بھر جاگنے والے اور سحری کے وقت میں پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے کہ اے مالک تو ہم کو معاف کر دے، جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے، ہم نے تو عبادت کے نام پر ٹکریں ماری، تو معاف فرما۔ یہ عاجزی والی شان ان کی۔ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ، یہ ایمان والے جنہوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور فرمایا یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ شہیدہ، گواہی دی اللہ نے، اللہ انہ، بات یہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا، مگر وہی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی، والملائکۃ اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں جو اتنے اللہ کے بعد اتنے بڑے جانکار ہیں کائنات میں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ قائماً واحد مگر معنی میں جمع کے حال بن رہا ہے، قائماً بالقسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے، اور یہ انصاف کی گواہی دینے والے ایمان والے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اور جس سوچ میں، جس دین میں یہ سوچ پیش کی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ جس کو دین کہا جا سکے، جس کو مذہب کہیں، جس کو دھرم کہیں، وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ سوچ پیش ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو پھر وہ دین اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور کوئی مذہب کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان کی رہنمائی کی جائے، ہر کام میں، ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی ہو، اور ہر موڑ پر اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہے وہ تو صرف دین اسلام ہے۔ میں نے کہا نا کرونا منسٹر آج آیا، لیکن 1450 سال پہلے ہم کو اس کی رہنمائی کی گئی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی۔ جب دین اسلام اللہ کے ہاں صرف اسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، تو یہودی اور عیسائی اس سے کیوں اختلاف کرتے؟ فرمایا جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے، الا من بعد ما جاءہم العلم، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما کہ جاءہم العلم ان کے پاس علم آ چکا ہے، پھر کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دین صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام سے مراد ایک اللہ کو مان لینا ہر دور کے اندر۔ آج یعنی اسلام سے مراد مسلمانوں کا مذہب نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ایک اللہ کو مانتے تھے وہ بھی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اکیلے مالک کو ماننے والے وہ بھی مسلمان تھے۔ وَمَن يَكْفُرْ اور جو کوئی انکار کرے گا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ بس اگر جھگڑا کریں وہ کا آپ سے، اس کے باوجود بھی عرب کے مشرک یا یہودی یا عیسائی، اے میرے حبیب آپ سے جھگڑا کریں اور بحثیں کرنے لگ جائیں، آپ کہہ دیجئے ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم نے بات صاف کہہ دی۔ فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اسلمت میں نے جھکا دیا وجہی اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، ومن اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا اپنے چہروں کو اللہ کے لیے، اتبعنی جنہوں نے میری پیروی کی، جو میرے پیچھے چلے۔ وَقُلْ اور آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، یہودی اور عیسائی، ان سے بھی کہیے، والامیین اور ان پڑھوں سے، عرب کے مشرکوں سے بھی کہیے، کیا کہیے؟ اسلمتم کیا تم نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے؟ کون کون ہے جس نے تم میں سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا؟ حقیقی بات ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، تم تو صرف برادری کے رسم و رواج پر چل رہے ہیں۔ کیا تم نے جھکایا؟ مراد ہے اسلمو، جھکا دو اپنا آپ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا بس اگر وہ جھکا دیں گے اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں گے
اور اب بھی نہیں مانیں گے، بات تو صاف پہنچ گئی، فإنما علیک، تو بے شک علیک آپ کے ذمہ ہے، آپ پر ہے، البلاغ، صاف صاف پہنچانا، اور آپ پہنچا چکے ہیں۔ اب کون کیا کرے گا اور اس کا کیا حساب ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ خود ان سے نمٹے گا۔ کیسے نمٹے گا؟ توجہ، ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون، اور جو قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، اور یہودیوں نے قتل کیا، ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے، انہی کی طرف اشارہ، بغیر حق، ناحق طریقے سے، ناحق کا مطلب کوئی حق نہیں تھا، یعنی کوئی وجہ بھی پیش نہیں آئی، بلا وجہ، ویقتلون، اور نبیوں کو قتل نہیں کیا، اوروں کو بھی، کن کو؟ اور وہ قتل کرتے تھے الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے تھے، بالقسط، انصاف کا، جو وہ علماء کرام، وہ صلحاء، وہ نیک لوگ جو ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے، من الناس، لوگوں میں سے، ان کو بھی قتل کر گئے۔ فبشرہم، خوشخبری دیجئے ان کو، اگر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم، حبطت، اردو والے ترجمہ کرتے ہیں اکارت ہو گئے، اکارت کا لگا ہمارے یہاں کم مشہور ہے، تو کہیے غارت ہو گئے، غارت بھی نہ سمجھ میں آتا کہ یہ برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے سارے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہیں وہ لوگ، من ناصر، نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، مدد کرنے والے۔ جب دنیا میں وہ اعمال جن کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ نیکی کے کام ہیں، مگر اللہ کو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کرتے رہے، علماء حق کو قتل کرتے رہے، اب قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور وہ کام جو سمجھتے تھے آخرت میں کام آئیں گے وہ بھی سب برباد ہو گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا دیکھیے نا حال کیا ان کا، أَلَمْ تَرَ، اے قرآن پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں سوچا، تو نے غور نہیں کیا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، أُوتُوا، جن کو دیا گیا تھا، نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، ایک حصے کا مطلب سمجھ لیجئے، جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے یہودیوں کو تورات کا حصہ دیا گیا تھا، عیسائیوں کو انجیل کا حصہ دیا گیا تھا۔ حصہ کا مطلب الفاظ تو انہوں نے قبول کیے، لیکن اس کے احکام اور اس کے معانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا پہلے دن سے، گویا ایک حصہ ملا، ایک حصہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ یا یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو قبول کیا، لیکن اس پر عمل کر کے ثابت نہیں کیا کہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، دیکھیے اسرائیل کے پاس اپنا ملک موجود ہے، اور پوری دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہے، طاقتور دنیا، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ملک کے اندر تورات کے احکام نافذ نہیں ہیں۔ تورات کے احکام آ رہے ہیں چھٹے پارے میں، ان النفس بالنفس، قاتل کو قتل کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، ظالم کو سزا دو، یہ احکام ان کے نافذ نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک حصہ نصیب ہوا، عمل ان کو نصیب ہی نہیں۔ یدعون، آج ان کو بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کی جانب، قرآن کی جانب، لیحکم، تاکہ قرآن فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، لیکن ثم یتولا، پھر منہ موڑ لیتا ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ۔ قرآن نے گنجائش نکالی، سارے نہیں منہ موڑتے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی تو ہے نا، وہ نہیں منہ موڑتے ہیں، اور عیسائیوں میں تو بھاری تعداد ایمان لائی۔ وہم معرضون، کون منہ موڑتے ہیں؟ جو اصل میں پہلے ہی اعراض کرنے والے تھے، ان کا اپنی کتابوں پر بھی صحیح ایمان نہیں تھا، ان سے بھی منہ موڑے ہوئے تھے، جب قرآن کی طرف بلایا گیا قرآن سے بھی منہ موڑا۔ اور کیا کہتے ہیں گزر چکا سورہ بقرہ میں بھی، ذالک، یہ بات اس وجہ سے، کون سی بات؟ آخرت سے بے فکر ہو گئے۔ آخرت کا ڈر کیوں نکل گیا؟ کہا اس لیے نکل گیا کہ آخرت کے بارے میں عجیب تصور بنا لیا۔ کیا تصور؟ کہنے لگے اگر ہم ساری دنیا کے انسانوں کو بھی قتل کریں گے تب بھی 3 دن سے زیادہ جہنم میں جائیں گے نہیں، تو 3 دن جانا گئے، تھوڑی چکر شکر مار کے آ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے تھے تب بھی جہنم ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، جائیں گے بھی 3 دن۔ اور جب یہ تصور آخرت کے لیے بن جائے پھر آدمی گناہوں کی کوئی حد نہیں کرتا ہے، پھر حدوں کو کراس کرتا ہے، کوئی ڈر ہی نہیں آخرت کا۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ ان لوگوں نے، قالو، کہا، لن، آگیا لن، ہرگز نہیں، تمسا، چھوئے گی نہ ہم کو، النار، آگ۔ دیکھیے ایسے تو ہر زبان کی گرامر ہے،
اور گرامر پڑھی جاتی ہے، پھر زبان سیکھی جاتی ہے، لیکن مجھے جو اللہ نے تھوڑا سا تجربہ نصیب کیا قرآن پاک کے بارے میں، کوئی گرامر کوئی ٹینس وینس کچھ نہ آپ یاد کرو، اور یہ چند میرے گوٹے یاد کرو، آپ کو سب ترجمہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لن تمسا، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار آگ، اب نہ بار بار نہ کمانا ہم، الا ایام معدودات، مگر ایام کچھ دن، معدودات جو گنے ہوئے ہیں، میں نے تفسیر پیچھے بتا دی، 40 دن یا 7 دن یا 3 دن، اور وجہ بھی اس کی بتائی، اور زیادہ تعداد کہتی تھی 3 دن، اور پھر بھی کہتے تھے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی ان دنوں میں۔ وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے کام دین کے بارے میں، کس نے؟ ماں، ان باتوں نے، کانو یفترون، جو خود اپنی طرف سے گھڑتے تھے، خود کس سے کہانیاں بناتے تھے۔ ہائے ہائے، 3 دن رہیں گے، اللہ کی عدالت ہے۔ فکیفا، کیسا ہوگا وہ منظر، اذا، جب جمعنا، ہم اکٹھا کریں گے، ہم ان سب کو، لیومن، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، 3 دن نہیں رہیں گے، ووفیت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک، ہے اللہ مالک الملک، تم بادشاہوں کا مالک ہے، تم بادشاہی کا مالک ہے، تم ملکوں کا مالک ہے، توتی، دیتا ہے، الملک کا بادشاہی، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع، اور چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہی، ممن تشاء، جن سے چاہتا ہے۔ کیا بات، یہ کہاں سے آگئی بات؟ ابھی پیچھے کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں سب سے کہہ دیجئے غزوہ بدر میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایمان والوں کو کامیاب کیا، اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے عزت کا فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ یہ حق پر ہیں۔ تو اس کے اوپر سارے عرب مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے ٹائی بوٹیاں پھتو باغوان ہے، ان کے پاس کیا ہے یار، اتنی سی جگہ ہے مدینہ میں، اور کہتے ساری دنیا مغلوب ہو جائے گی۔ کہنے لگے کسرا اور کیسر جیسی طاقتوں کو یہ شکست دیں گے، عرب کے سارے مشرکوں کو شکست دے دیں گے۔ فرمایا دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہی کا مالک اللہ ہے۔ اب آگے یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں دے دے، لیکن انداز دعا کا دوسرا ہے، ادب سکھایا گیا۔ خالی کہہ دو کہ اللہ تو یہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ تو اب ہمارے ساتھ ایسا کر دے۔ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہی کا مالک ہے، تو تل ملک، دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع، اور کھینچ لیتا ہے ملک کا بادشاہی، ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے۔ اب کچھ سے کھینچنے والا ہے اور کچھ کو دینے والا ہے۔ وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتذل، اور ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، جس کو جو چاہے تو سو دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تیری قدرت کی ایک مثال دیکھو، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، اور ایک وقت طے ہے، ہر سال اسی وقت میں سورج نکلے گا، فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں کیلنڈر بن گیا، پورے سال کی میقات تیار ہوگی، تو کیا بدل سکتی ہے؟ کبھی نہیں بدلتی ہے۔ فرمایا تو جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، تو طاقت کا مالک ہے۔ اس کی مثال، تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج، اور نکالتا ہے تو الحی، زندے کو، من المیت، مردے سے، وتخرج المیت، اور نکالتا ہے تو میت، مردے کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور روزی دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، مردوں میں سے زندہ پیدا کرے، زندوں میں سے مردہ پیدا کر دے، گٹھلی میں سے زندہ کھجور نکلے، اور زندہ کھجور میں سے مردہ گٹھلی نکل جائے، زندہ مرغی میں سے انڈا مردہ نکلے، مردے انڈے میں سے زندہ مرغی نکلے۔ یہ تو مثالیں ہیں خالی۔ علم والوں کے گھر میں جاہل پیدا ہو جائیں اور جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا ہو جائیں، سب کر سکتا ہے، یہ اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کی ایک مثال ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ بادشاہی تم کو ملے گی، عزت ملے گی، لیکن ایک بات ہے، کافروں کے طریقے تم نے چھوڑنے ہیں، مشرکوں کے راستے چھوڑنے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی اس طرح کی دوستی نہیں لگانی کہ ان کے کام سے تم متاثر ہونے لگ جاؤ اور ان کے طریقے تمہارے اندر آنے لگ جائیں۔ اس کو یوں بیان کیا، لا یتخذ، چاہیے کہ نہ بنائیں، المؤمنون، ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے،
यार और मददगार भी इसका तर्जमा करते हैं, कार साज भी इसका तर्जमा करते हैं, काम बनाने वाला भी करते हैं। और जब इसकी गहराई में उतरे तो वली किसको कहते हैं? का वली उसको कहते हैं कि जो नफ़े और नुकसान दोनों में एक दूसरे के साथ शरीक हो जाएं। जब नफ़े और नुकसान में शरीक होंगे तो एक दूसरे के अमाल से मुतासिर होंगे। ईमान वाले न मानने वालों को ऐसा अपना दोस्त बनाएं कि उनके तरीके इनके अंदर आने लग जाएं, ये जायज़ नहीं। अलबत्ता उनके साथ बिजनेस करना, मामलात करना, तिजारतें करना, वो तो अल्लाह के हबीब ने की, सहाबा ने की। आप दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी ज़रा यहूदी के पास है गिरवी रखी हुई, आप मुसलमानों से भी तो ले सकते थे, मगर यहूदी से लिया। उम्मत को ये बताना था मामलात कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मुवासात, यानी किसी के साथ हमदर्दी करना। गैर ईमान वाला पड़ोस में रहता है तो पड़ोसियत का हक अदा करना, गरीब है तो उसकी मदद करना। वो तो अभी हम पीछे पड़ चुके कि हम उसके ईमान के ठेकेदार हैं, हमने तो उसकी मदद करनी है। कोई दुश्मन है, या मक्का के लोग दुश्मन थे, दोस्त नहीं थे। और जो अभी मैंने सूरह बकरा में अर्ज किया कि 500 दीनार आपने भेजे, अल्लामा सरख्सी ने मफसूद में लिखा इसको तफसील के साथ, ये कब भेजे? ग़ज़वाए खंदक के बाद की बात है ये, उस दौर की जिसमें पूरे अरब ने मिलकर के मदीना पर हमला किया था। तो गरीबों की मदद वो अलग मसला है, लेकिन उनके लिए उनको अपना आइडियल बनाना, जो मन यफ़अल, जो ऐसा करेगा, ज़ालिका ये काम करेगा तुम में से, फलैसा तो नहीं है, वो मिनल्लाहि अल्लाह के सामने, अल्लाह के नज़दीक, फी शैइन किसी चीज़ में, वो किसी दीन पर नहीं हो सकता है। जो काफिरों के तरीके अपना ले और फिर कहे मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह के यहाँ वो किसी चीज़ में नहीं, किसी खाते में नहीं। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, मामलात वगैरह वो तो सब जायज़ है, वो तो ज़ेर बहस ही नहीं है। अलबत्ता उनके तरीक़ों में से कुछ नरमी इख्तियार करना है उनके साथ अलग से अलग रखना, इसके बावजूद कि वो अल्लाह के दुश्मन, दीन के दुश्मन, नबी के दुश्मन। फरमाया ये जायज़ नहीं, इल्ला मगर इस सूरत में अन तत्तक़ू कि तुम बचो, मिनहुम उनसे, तुक़ातन बचना, तुम उनसे बचना चाहते हो, किसी के शर से बचने के लिए, जी 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 जी, तो उसके शर से बचने के लिए ज़ाहिरी अलग से अलग रखें, वो अलग बात है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, वयुहज़्ज़िरु और अल्लाह डराता है, तुमको अल्लाहु अल्लाह नफ़्सहु अपनी ज़ात से, तब भी मुझसे डरो, इनसे डर कर भी इनके किसी काम में शामिल हरगिज़ मत हो जाओ। वइलल्लाहिल मसीर, काम में शामिल यानी जब दो अलग अलग लोग हैं, उनकी इबादत के तरीके अलग हैं, हमारे अलग हैं, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है, उनका अलग है, उनके तरीके सिर्फ इसलिए अपनाने लग जाएं कि वो हमारे दोस्त हैं। कुल आप फरमा दीजिए, इन तुख्फू अगर तुम छुपाओगे, माँ उस चीज़ को, फी सुदूरिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, दिल के अंदर कुफ्र छुपा हुआ, मुनाफिकत छुपी हुई, अगर तुम छुपाओगे, औ तुबदूहु या तुम जाहिर करोगे उसको, यालमुहुल्लाह अल्लाह उसको जाहिर करके छोड़ेगा। नाफरमानों की मुवालात तुम्हारे दिलों में छुपी हुई होगी, उसको भी अल्लाह जाहिर करेगा। नहीं, वो गलत कर दिया, यालमुहुल्लाह अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जान लेगा, अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुपेगी। कैसे छुप सकती है? वयअलमु हालांकि अल्लाह जानता है, माँ हर उस चीज़ को, फिस्समावाति जो आसमानों में है, वमा फिल अर्दी और जो ज़मीन में है, उससे ये काम कैसे छुपेगा? वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और इन चीज़ों का इजहार कब होगा? जब क़यामत के दिन पेश होंगे, तब पता चलेगा किसने किसके लिए दिल में छुपाया हुआ था। गैरों के तरीके छुपाए हुए, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कब पता चलेगा? यौमा जिस दिन, तजिदु पाएगी, कुल्लु नफ्सिन हर एक जान, मा अमिलत जो भी उसने अमल किया, मिन खैरिन खैर में से, नेकी में से, मुहदरा हाजिर किया हुआ सामने पाएगा, जो जो काम जिंदगी में किया था सामने खड़ा है काम। वमा अमिलत और उस चीज को भी, उस अमल को भी हर जान पाएगी अपने सामने, मिन सू जो बुराई में से किया था उसको भी मुहदरा हाजिर पाएगी। उस वक्त में क्या होगा? हाय हाय, जब गुनहगार अपने गंदे कामों को मुशक्कल देखेगा अपने सामने, जमीन के ऊपर देख रहा है, चोरी करने वाला उसकी शक्ल नजर आ रही है, बदकार को वो सब मंजर नजर आ रहा है, तवद्दु तो हर जान पसंद करेगी, तमन्ना करेगी, लौ काश, अन्ना बैनहा उस जान के दरमियान, व बैनहु और उसके अमल के दरमियान, अमदम बईदा दूर की मुद्दत होती, बहुत दूर की मसाफत होती। अमदन स्पेस, मसाफत, बईदन दूरी,
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تبھی تو یہ راز کی باتیں بتائیں کہ یہ گناہ کر کے کہیں تم جہنم کے مستحق نہیں بن جانا۔ صدق